وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے آج تراویح کی نماز میں تقریباً 1.25 پارہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. سورہ یوسف سے ابتدا کیا گیا، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، یہ 3 سورتیں مکمل کی گئیں. 13واں پارہ یہاں سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہوا. انشاءاللہ یہ بڑی اس سال خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن مجید مکمل اس کی تلاوت کو سن سکیں گے. بڑا روحانی منظر ہے. جو ایمان والے ہیں وہی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ورنہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی کمی ہے، قرآن مجید کی روحانیت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پڑھنے والے کو بھی 10 نیکی اور اس کے سننے والے کو بھی، غور سے سننے والے کو بھی 10 نیکی. یہ کم بڑا اجر اور کم بڑا ثواب نہیں ہے. اور صرف 10 نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین اس سے جتنا چاہے اتنا بڑھا کر کے دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا اور اس کے بخشش کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، نزول قرآن کا مہینہ چل رہا ہے. تو اس میں ہم کو اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سننے، قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے آیتوں کے معانی اور مفہوم کو جاننے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، سال بھر پڑا ہوا ہے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے پورا وقت پڑا ہوا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم کو اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، لیکن اس رمضان کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی تیاری کے لیے یہ رمضان ہے. کہاں آخرت اور کہاں عید؟ ایک دن کی خوشی کے لیے پورے مہینے کو یہ دکان سے وہ دکان، وہ مال سے وہ مال، وہ شاپنگ مال سے وہ شاپنگ مال، بھٹکنے میں ہماری رمضان کی راتیں اور سب کچھ چلی جاتی ہیں. کہاں تھے بھائی؟ جو مارکیٹنگ کرنے گئے تھے، بچوں کو لے کر گئے تھے. کہاں مارکیٹنگ اور کہاں قرآن مجید کی تلاوت؟ غور کیجیے آپ. وقال الرسول یا ربی، قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا قرآن مجید کو. تو جتنی عید کی تیاری کرنی ہو کر لیجئے، رمضان سے پہلے کیجئے یا دن میں کر لیجئے، موقع نکال کر کے. راتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص کیجئے. یہ ایک الگ پھر موضوع کی طرف ہم چلے جائیں گے کہ دن بہتر ہے کہ رات بہتر ہے. کبھی موقع ملا تو اس سلسلے میں، جب موقع کیا ملا، لیلۃ القدر کے تعلق سے انشاءاللہ بیان ہوگا، تو اس میں ہم اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. بہرحال آج آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی بقیہ آیتوں کی یا بقیہ سورت کی تفسیر، چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمارے لیے ایک عقدی درس ہوگا جس کا تعلق عقیدے سے ہوگا، اور ایک موجودہ حالات سے جس کا تعلق ہوگا. اس لیے ان دونوں درسوں کو، یعنی ان دونوں پارٹ کو 2 پارٹ میں ہوگا.
ان کو ذرا غور سے سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورہ ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ، ان کے قوم اور فرعون کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ لوگ تفصیل سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ہم پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، لیکن اشارہ کریں گے اور اس سے ہمارے لیے کیا درس ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیغام رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہا وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ استعینوا باللہ، اپنے قوم والوں سے کیا کہا؟ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سے مدد طلب کرنا اور صبر کرنے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی زمین ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اس زمین کا مالک اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اچھائی کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ واقعہ کیا ہے؟ دیکھیے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو نبی بنائے جانے کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین نے کہاں بھیجا؟ مصر بھیجا، فرعون کے پاس، فرعون کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے دعوت دی فرعون کو اور اس کے قوم کو، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا۔ فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو، کیونکہ جب لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں چھڑی جب اپنی ڈالی تو وہ چھڑی کیا ہو گئی؟ سانپ بن گئی، لاٹھی سانپ بن گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ جادوگروں کو بلا کر کے اکٹھا کیا اور فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کرتب دکھانے کے لیے آئے۔ جادوگر ہار گئے۔ اصل میں جادوگر نہیں ہارے، ہارا کون؟ فرعون ہارا، جادوگر تو جیت گئے کیونکہ ان کو ہدایت مل گئی۔ اہل فن کو پہچانتے ہیں، جو جس کاروبار کا آدمی ہے، جو جس لائن کا آدمی ہے، وہ اپنے لائن کے آدمی کو خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ جادوگروں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ جادو کا کھیل نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے جو تماشا ہم دکھا رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، یہ کرتب نہیں دکھا سکتا ہے۔ جب جادوگر یہ سمجھ گئے تو کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم سب کے سب موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، پروردگار کے اوپر ایمان لے آئے۔ جادوگر جیت گئے، فرعون ہار گیا۔ اب فرعون کو چڑ لگی ہوئی تھی، اس کو تکلیف تھی دل کے اندر، تو فرعون کے جو درباری تھے ان درباریوں نے مشورہ دیا۔ کس کو؟ فرعون کو۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے درباریوں نے کہا اتذر موسیٰ، اے فرعون کیا تم موسیٰ کو چھوڑ دو گے؟ وقومہ، اور اس کے قوم والوں کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین پہ فساد پھیلائیں۔ اللہ، نبی زمین پہ فساد پھیلائیں گے؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کیا یہ زمین پہ فساد پھیلائیں گے؟ فساد پھیلانے والا تو فرعون تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ فساد پھیلانے والا تھا۔ حضرت موسیٰ تو اصلاح کرنے والے تھے، لیکن ہر زمانے میں اصلاح کرنے والے کو اس کے قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فسادی کہتے ہیں، فسادی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو فرعون کے لوگوں نے کیا کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو گے زمین کے اوپر فساد پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے؟ فرعون تو چڑا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے ہوا دی اس کو تو فرعون نے کیا کہا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، پھر میں ان کے بچوں کو قتل کروں گا اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھوں گا۔ یعنی حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بھی ایسا کیا تھا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد نبی بنائے کے بعد بھی اپنی چڑ کو ٹھیس کو اپنی مٹانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کے بچوں کو قتل کر دوں گا اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھوں گا۔ اب ایسے مصیبت کی گھڑی میں بنی اسرائیل کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، دیکھیے تکلیف ہو رہی ہوگی کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کے لوگوں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ کبھی مصیبت آ جائے، کبھی دکھ آ جائے، کبھی تکلیف آ جائے تو ہر عمل کا رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ عمل کا رد عمل کرنے کے لیے لاٹھی ڈنڈا لے کے جھنڈا لے کر کے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، مجھے اپنا حق چاہیے، مجھے اپنا حق چاہیے، اور اسی الجھائے جانے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شوشہ ہر زمانے میں چھوڑتا رہتا ہے تاکہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھو۔ کبھی کوئی قرآن کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، کبھی کوئی اور کہتا ہے، کبھی کچھ اور کہتا ہے، تاکہ ان کو الجھا کر کے رکھو اسی میں، اور ان کو ہمیشہ سڑک کے اوپر کھڑا کر کے رکھو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے کے لیے آدمی سڑک پر نکلے۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر کے صبر کرو۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے فرعون کے اوپر قحط سالی ڈالی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کے اندر کمی کر دیا، قحط سالی ہو گئی، پھلوں کی پیداوار، کھیتی باڑی کی پیداوار کیا ہوئی، کم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان ایمان لانے والے لوگ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا شروع کر دیں تو ان کے دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ ان کے دشمنوں کو خود آپس میں ایسا الجھا دے گا، ایسی آفت اور مصیبت ان کے اوپر نازل کرے گا کہ ان کو مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں رہے گا۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم خود سے اپنے معاملے کو حل کریں۔ وہی لوگ جو جھنڈا لے کر کے نکلتے ہیں وہ اکثر نماز کے لیے نہیں آتے، جمعہ کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا ان میں سے، تو کیا اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اگر سب نمازی ہو جائیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ رب العالمین سے پکار لگائیں، اللہ سے گہار لگائیں، تو اللہ رب العالمین کیسے مدد کرتا ہے، دیکھیے وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فرعون کے اوپر طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ ٹڈی بھیجی، وَالْقُمَّلْ کھٹمل بھیجے، وَالضَّفَادِعَ مینڈک بھیجے، وَالدَّمَ خون بھیجا، آیات مفصلات کھلی ہوئی نشانیاں فرعون کی طرف آئی عذاب کی شکل میں، تاکہ فرعون ان چیزوں کے اندر الجھ کر کے رہ جائے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو کہتے یتطیروا بموسیٰ، کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے آ رہی ہے، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی اپنے قوم کے لیے کیا ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے۔ آج بھی وہی معاملہ ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں عذاب آتا ہے تو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حالانکہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زمین کے اوپر عذاب آیا۔ ہر آدمی اگر اپنا محاسبہ کر لے، ہر آدمی اگر اپنا حساب کر لے تو دنیا خود بخود سدھر جائے گی، دنیا خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں، اپنی غلطی نہیں دیکھتے، اپنے معاملے کو نظر انداز کر دیتے، دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا یہ ہم کو زیادہ پسند ہے۔ تو فرعون نے بھی وہی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدفعلی لی، کہا کہ یہ موسیٰ کے رہنے کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے نگاہوں کے سامنے کیا کیا، فرعون کو غرق کر دیا، دریا کے اندر ڈبا دیا۔ دشمن کی تباہی اگر آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے تو اس کے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن فرعون کو
جو کتنا بڑا ظلم کرتا تھا. غور کیجئے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا کسی کے یہاں اور بیٹا ہوتا تو ماں کی گود سے اس بچے کو سپاہی چھین کر لے جاتے اور اس کے نگاہوں کے سامنے قتل کر دیتے. کیا ان کے دل کے اوپر بیتتی ہوگی؟ ایسے دشمن کو اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے نگاہوں کے سامنے بنی اسرائیل کے نگاہوں کے سامنے فرعون کو ڈبا دیا تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. یہ اللہ رب العالمین دشمنوں سے کس طرح سے بدلہ لینے کے اوپر قادر ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کرنے والے بن جائیں, اللہ سے مانگنے والے بن جائیں, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں, اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں, اللہ سے اپنی فریاد کریں. اللہ رب العالمین ہماری فریاد کو سننے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے, جو انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء میں پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے. آج ایک عقیدے کے اہم مسئلے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں جو اسی سورہ اعراف سے متعلق ہے. ایک پارٹ تو اس کا گزر چکا کہ مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت کوئی اگر ڈرائے دشمن, کوئی دھمکی دے تو دھمکی دینے کے بدلے میں ہم کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, اللہ سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے دشمن کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے, یعنی ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے مسلم کی, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے 100 ٹکڑے کیے. کتنے ٹکڑے؟ 100 ٹکڑے. اور 100 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا زمین کے اوپر نازل کیا, اور یہی وہ ایک ٹکڑے کی رحمت ہے, ایک حصہ ہے رحمت کا جس سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. باپ اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, جی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, حتیٰ کہ جانور, درندے, چرندے, پرندے اپنے بیٹوں سے, اپنے گھر والوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت اسی ایک رحمت اور ایک محبت کا میرے بھائیوں شاخسانہ ہے, ایک محبت کی وجہ سے ہے, ایک رحمت کی وجہ سے ہے. اور اس کے علاوہ 99 رحمت اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہے. تو اللہ رب العالمین کا رحمت کا کیا کہنا اور اس کا کیا اندازہ آپ غور کر سکتے ہیں. اسی کو اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. ان قریب یہ رحمت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں, یعنی نیکی کے کام کرتے ہیں, وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور یہ رحمت کن کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, دیکھیے کہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ, جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی, ایک ایسے رسول اور نبی کی جو امی ہے. امی مانے ان پڑھ, بغیر پڑھے لکھے والے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. لکھنا نہیں آتا تھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے لکھواتے تھے, اور آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اس کی مصلحت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا اور اس کے بعد آپ یہ قرآن لوگوں کو سناتے, اذا لارتاب المبطلون, تو شک کرنے والے لوگ آپ کے اوپر شک کرتے, کہتے کہ دیکھو پڑھا لکھا آدمی ہے, اپنے گھر میں لکھ کر کے لا کر کے قرآن سنا دے رہا ہوگا. کمال تو یہ ہے کہ جو پڑھنے لکھنے نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کلام پیش کیا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کلام کے سامنے گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے. ان کی طاقت نہیں ہوئی, ان کی قوت نہیں ہوئی کہ اس کتاب کے ایک آیت کا جواب دے یا ایک آیت اس جیسی بنا کر کے پیش کرے
پوری دنیا مل کر کے یہ نہیں کر سکی. یہ کمال ہوا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. توریت اور انجیل میں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جا رہے تھے ایک یہودی کے گھر. اس کا بچہ بیمار تھا اور گورا چٹا بانکا نوجوان تھا، خوبصورت نوجوان، اب بیمار تھا اور آخری مرحلے میں تھا، سکرات کے وقت تھا. یہودی اس کا باپ جو تھا اس بچے کا، وہ سامنے بیٹھ کر کے توریت کھول کر کے پڑھ رہا تھا اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا. ظاہر ہے اس کا بیٹا مر رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو تسلی کے کلمات توریت پڑھ کر کے دے رہا تھا، تسلی کے کلمات کہہ رہا تھا اپنے آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا اس یہودی سے کہ توریت پڑھ رہے ہو میاں؟ توریت میں کیا میرے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ میری نشانیاں ہیں موجود توریت کے اندر؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، آپ کی کوئی نشانی توریت کے اندر نہیں. وہ بچہ جو بیمار بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا اس نے کہا کہ میرے ابا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی نشانی توریت کے اندر موجود ہے، میں نے بھی توریت پڑھی ہے. اور اس کے بعد اس بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں. یہ گواہی دیا اور وہ بچہ انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور لے کر کے چلو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، نماز جنازہ اس کی ادا کی اور اس کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا. یہودی کے پاس چھوڑا نہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی مومن ہو جائے تو اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اسلامی طریقے کے اوپر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کے ساتھ کیا جو ابھی ایمان لائے ہوئے 1 سیکنڈ اس کو ہوا تھا اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی توریت کے اندر بھی موجود تھی، انجیل کے اندر بھی موجود تھی، حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی، حضرت عیسیٰ کی کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس نبی کا کام کیا تھا. اس نبی کا کام تھا یامرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کہا ہے وہی دراصل پاکیزہ ہے، اور جس کو کتاب و سنت نے حرام کہا ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. کیونکہ شریعت نے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا اور شریعت نے تمام گندے، ناپاک اور نقصان دہ چیزوں کو کیا کیا؟ حرام کر دیا. شریعت نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو سمجھ جائیے اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے. کہا کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ یہ نبی اس بوجھ کو لوگوں کے گردنوں سے اتار کر پھینکتے ہیں جو پہلی امتوں کے اوپر تھا. پہلی امتوں کے اوپر تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ سرل دین ہے، سیدھا دین ہے، آسان دین ہے. اس دین کو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ مشکل بنا دیا. اس دین کو ہم لوگوں نے سخت کر دیا. اس دین کے اوپر عمل کرنا ہم لوگوں نے بھاری کر دیا. ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟
مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا. کیسے مشکل بنایا آپ دیکھیے. گزشتہ زمانے میں جب یہ بات کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا، نہیں کھا سکتے تھے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے لیے مال غنیمت کو کیا کیا؟ حلال کیا. زمین سے پاکی نہیں حاصل کر سکتے تھے وہ مٹی سے. اس امت کے لیے تیمم کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا. اگر آدمی ناپاک ہو، چاہے چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی ہو، پانی اگر نہیں ہے یا پانی کے استعمال کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر لے. تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگرچہ پانی وہ 100 سال تک نہ پائے تب بھی وہ تیمم کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس کے نمازوں کو قبول کرے گا. یہ کم بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا. لیکن اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو معاملے میں چوائس کرنے کا اگر حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسان چیز تھی دونوں میں سے اس کو چوائس کیا. آج ہم لوگوں نے دین کو کیا کیا؟ مشکل بنا دیا. کیسے مشکل بنایا آپ دیکھیے. پیدائش سے لے کر کے وفات تک کتنے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہم نے دین میں پیدا کیا اور دین کے نام پر پیدا کیا. مرنے کو ہی آپ لے لیجئے. اگر کوئی آدمی مرا تو 3 دن کے بعد تیجا کیجئے، 40 دن کے بعد 40واں کیجئے، پھر قرآن خوانی کروائیے، پھر ہر سال اس کی برسی کیجئے جس دن وہ مرے. بتائیے کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کیا 40واں منایا؟ کیا تیجا منایا؟ کیا ان کی برسی منائی؟ کیا ان لوگوں کو بلا کر کے، غریبوں کو، مسکینوں کو بلا کر کے ان دنوں میں کھانا کھلایا؟ غور کیجیے کیسا دین ہے. کہا رسول نبی امی کی پیروی کرو، کوئی 11ویں نہیں منانی پڑے گی، کوئی تیجا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی فاتحہ نہیں کرنا پڑے گا، کسی مزار کے اوپر جا کر کے چڑھانے اور چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. مسجد ہے، مسجد میں آؤ، 5 وقت کی نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکات دو. اگر اللہ رب العالمین نے وسعت اور طاقت دی ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرو، سچ بولو، حلال مال کھاؤ، حرام پہنو، حرام مال سے اپنے بال بچوں کی، حلال مال سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرو، حرام مال سے بچو. یہ اگر آدمی کر لے تو اس کے لیے کافی ہے. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے. لیکن انسان آج ان چیزوں کو ترک کر کے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے خود اپنے جیسے بندے کے بنائے گئے دین کو فالو کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پریشان ہو رہا ہے، دشواری کے اندر ہے، مصیبت کے اندر گرفتار ہے. وہ کام کر رہا ہے دین سمجھ کے جس کو اللہ رب العالمین نے دین نہیں بنایا ہے، جس کو مولویوں نے خود اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیٹ اور پلیٹ کے فائدے کے لیے اس کو ایجاد کیا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگے چل رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی تعظیم کریں، نبی کی تعظیم کریں. نبی کی تعظیم کیسے ہوگی؟ نبی کی تعظیم کیسے ہوگی؟ آج لوگ نبی کی تعظیم کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومو، یہ نبی کی تعظیم ہے. انگوٹھا چوم کر کے اس کو آنکھ میں لگاؤ، یہ نبی کی تعظیم ہے. نبی کا نام آئے تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نبی کی تعظیم ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ طریقہ بتلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے. کہا نبی کی تعظیم یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جب آئے تو سڑکوں کے اوپر جلوس نکالو میلاد النبی کا، گھر میں کمکمو لگاؤ، بلب لگاؤ، شربت تقسیم کرو، یا نبی کے نعرے لگاؤ. کیا یہ نبی کی تعظیم ہے؟
میرے بھائیو یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اوپر عمل کریں، یہ نبی کی تعظیم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے انگوٹھا چومتے ہیں، اگر ان کو نبی کی بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہیے تو اتنے ہی اسپیڈ سے وہ گھوم بھی جائیں گے۔ نبی کا نام آتے ہوئے جھومتے ہیں اور نبی کی بات ماننے کی جب بات آتی ہے تو گھومتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اصل تعظیم نبی کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے، یہ نبی کی تعظیم ہے۔ ہم یہ تو کرتے نہیں ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں، نبی کا نام آنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی شادی میں نبی کو بلا رہا ہے، کوئی اپنی مجلس میں بلا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں نبی کو بلا رہا ہے، کوئی میلاد کے اسٹیج میں نبی کو بلا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ تعظیم کر رہے ہیں، ہم لوگ عزت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غور کیجئے آپ اور مسئلے کو سمجھیے، مسئلے کو سمجھیے۔ لوگ جب اقامت دی جاتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا کہ نبی کا نام ہوا، نبی حاضر ہوئے، نبی آئے، انگوٹھا چومتے ہوئے اور آنکھ میں لگاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ نبی آئے۔ آپ کو معلوم ہے نبی اگر موجود ہیں تو نبی کی موجودگی میں بغیر نبی کی اجازت کے کوئی مصلی پہ جا سکتا ہے؟ کوئی امامت کروا سکتا ہے؟ بیت المقدس میں جب انبیاء اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، سارے انبیاء موجود تھے۔ حضرت آدم کی خواہش تھی کہ میں پڑھاؤں گا نماز، میں ابو الانبیاء ہوں۔ حضرت ابراہیم کی خواہش تھی کہ میں امام الموحدین ہوں، آج امامت کا شرف مجھے ملے گا۔ حضرت نوح چاہتے تھے کہ 950 سال تک دعوت میں نے دی ہے، مجھے آج شرف ملے گا امامت کا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آج مسئلہ بھی صاف کرنا ہے، پیارے مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی کو امامت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارے حیا علیہ السلام پہ اگر نبی تمہارے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو تمہارے امام کو کس نے اجازت دی کہ وہ مصلی پہ جا کر کے نماز پڑھائے؟ یہ کون سی شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں؟ اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے اسٹیج لگا لگا کر کے میرے بھائیوں جلسے کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ان کو سیکھیے، ان کو جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو موت آنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کے نزول ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، جو عمر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آپ کی متعین کی تھی وہ عمر آپ گزار چکے۔ یہ کتنا بڑا تہمت لگاتے ہیں یہ لوگ۔ اب غور کیجئے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور سے سنیے، اسی سورہ اعراف میں آگے بات آ رہی ہے۔ مشرکین مکہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں نا؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، کہاں میں نبی ہوں اللہ کا۔ تو پھر ایسا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب قحط سالی آنے والا ہو تو آپ ہم کو پہلے بتا دیں کہ قحط سالی آنے والا ہے، ہم غلہ کو اسٹاک کر کے رکھ لیں اور جب قحط سالی آئے گی تو ہم بیچیں گے۔ یعنی نبی کو وہ لوگ موسم وبھاگ کے سوچنا دینے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم کو خبر دیں وہ موسم وبھاگ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیے، آپ نے کہا لا املک لنفسی، غور سے سنیے اس آیت کو، یہ کوئی میرا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہے۔ اور قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 پر 8، 180 پر 8، 188 نمبر کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے لا املک، مالک نہیں ہوں، نفعاً، ایک فائدے کا، ولا ضرراً، اور نہ ایک نقصان کا، میں مالک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوتے، آپ غور کیجئے، جنگ احد پہ جب نکل رہے تھے تو رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا
یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندر میں ہوں اور ایک گائے کو ذبح کیا گیا ہے. یہ خواب دیکھا آپ نے. فجر کی نماز میں صحابہ کرام سے جب اس خواب کو بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی؟ کہا کہ جو قلعہ ہے، بڑا سا قلعہ جو ہے جس کے اندر میں ہوں، وہ قلعہ مدینہ منورہ ہے. وہ قلعہ مدینہ منورہ ہے اور گائے جو ذبح کی گئی اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان کا کوئی بہت قریبی آدمی اس جنگ میں شہید ہوگا، اس جنگ میں شہید ہوگا. باوجود اس کے آپ اپنے چچا کو بچا پائے، حضرت حمزہ کو؟ ہاں بولیے بھائی، بچا پائے؟ نہیں بچا. اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو اپنے لیے میں بہت سارے خیر کو بچا لیتا. کوئی میرے دانت کو احد میں شہید نہیں کر سکتا، میں جاتا ہی نہیں. پتہ چلتا تو کوئی میری پیشانی کو زخمی کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی مجھے طائف میں پتھر مار ہی نہیں سکتا تھا، کوئی مجھے مصیبت پہنچا ہی نہیں سکتا تھا. اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری خیر کو اکٹھا کر لیتا. آج کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ قرآن کی اس آیت کا وہ کیا جواب دیں گے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کا وہ کیا جواب دیں گے؟ کھلم کھلا کیسی آیت ہے دیکھیے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں اپنے نفس کے لیے ایک فائدہ اور ایک نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. اپنے نفس کے لیے، تو جو اپنے نفس کے لیے مالک نہ ہو وہ دوسرے کے لیے کیا مالک ہوگا بھائی؟ بولیے. آج لوگ کہتے ہیں یا نبی ہمارے ساتھ یہ کیجئے، اے نبی ہمارے ساتھ یہ کیجئے، اے نبی ہمارے ساتھ. یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک کا کھلم کھلا مظاہرہ ہے. اور نبی تو چھوڑیے بھائی، آج کل لوگ وہاں سے نیچے غوث ہماری مدد کیجئے، فلانے ہماری مدد کیجئے، عبد القادر جیلانی ہماری مدد کیجئے، غریب نواز یا غریب نواز یا خواجہ یا حسن یا حسین یا فاطمہ، سب کے نعرے لگاتے ہیں. سب شرکیہ نعرے، سب کے سب شرکیہ نعرے. یہ نعرہ اسلامی نعرہ کبھی نہیں ہے. عقیدے کی بات سمجھیے، اسلامی نعرہ جو ہے یا اللہ، یہی نعرہ ہے، یہی نعرہ توحید ہے اور یہی نعرہ لگانے کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے. چاہے مصیبت کے وقت میں ہو چاہے خوشی کے وقت میں ہو، کیا کہنا ہے؟ یا اللہ، اے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما، یہ کہنا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں یہ باتیں جاننے اور سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان انا الا نذیر، بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں نہیں ہوں مگر نذیر. نذیر مانے ڈرانے والا، و بشیر بشارت دینے والا، یعنی انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا نذیر. اور بشیر مانے ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا میں ہوں. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہے. میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیے، اس کے آیتوں کو سننے کی کوشش کیجیے. یہ واٹس ایپ اور فیس بک میں مولویوں کے باتوں کو نہ سنیے اسٹیج لگا کر کے جو لوگ بولتے ہیں کہ فلاں عالم الغیب ہے، فلاں عالم الغیب ہے، فلاں عالم الغیب ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتا دے. نہیں بتا سکتے، نہیں دے سکتے دلیل، کیونکہ اللہ نے توحید کے اوپر دلیل اتاری ہے، شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. آسمان سے شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جان لیجئے گا. لہذا میرے بھائیوں اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.